على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 24 جولائی بروز اتوار 2022 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ بعد نماز عشاء کا انشاءاللہ سورہ یوسف آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 62 تک جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی نشست میں جناب یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہی عطا فرما دی، وہ عزیز مصر بھی بن گئے اور مختار کل بھی بن گئے، اور وہ جو خواب بیان کیا تھا اس کے 7 سال خشک سالی والے شروع ہو گئے اور خوشحالی والے ختم ہو گئے، مگر وہ کیسے ختم ہوئے اس کا کوئی ذکر قرآن میں بولیے، کیونکہ وہ قرآن نے بیان نہیں کیا کہ وہ خود سمجھ لیں لوگ۔ ہاں، روایات میں آتا ہے، تفسیری روایات میں، اور اس میں زیادہ تر اسرائیلی روایات ہیں کہ 7 سال جو خوشحالی والے تھے اس میں یوسف علیہ السلام نے جتنی بے آباد زمینیں تھیں سب کو آباد کرا دیا، اور خوب غلہ اگوایا، خوب ہر طرف فصلیں اگوائی، اور پھر ان کو جمع بھی کیا، اور وہ جیسے پاسکو والے ہمارے بناتے ہیں باہر مرکز گندم کے، یہ وہ سارے وہ مراکز بھی انہوں نے بنوائے، غلہ جمع بھی ہو گیا، اور کچھ غلہ ان سٹوں میں موجود بھی رہنے دیا۔ جی ہاں، وہ بھری کی بھری رہے، اور اس دور میں فصلیں خراب نہیں ہوتی تھیں، یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے خرابی شرابی ہو جاتی ہے۔ تو خیر، وہ جب 7 سال پورے ہو گئے خوشحالی والے اور خشک سالی والے شروع ہو گئے 7 سال، تو پہلے سال میں تو لوگوں نے جو جمع شمع کیا ہوا تھا اس سے گزارا کیا، دوسرے سال میں لوگ آئے اور پیسوں کے عوض غلہ خریدتے رہے، تیسرے سال لوگوں نے جناب جانور دیے اور غلہ خریدا، اور یوسف علیہ السلام جتنا پیسہ لے رہے ہیں وہ سب حکومت کے خزانے میں جمع کرا رہے ہیں۔ اور اس وقت یہ ہمارے پاکستان والی منحوس پارٹیاں تھیں نہیں تو سب اپنے اپنے بینکوں میں جاتا، وہ تو یوسف علیہ السلام صدیق تھے، صادق تھے، امین تھے، اور وہ جناب سارا کچھ حکومت کے خزانے میں جا رہا ہے۔ پھر اگلا سال آیا تو لوگوں نے چاندی کے عوض غلہ خریدا، اور پھر اس سے اگلا سال آیا تو لوگوں نے سونے کے عوض غلہ خریدا۔ اب دیکھا اس قوم کے ایک جماعت نے، بلکہ بھائیوں نے، نبی کو کنویں میں پھینکا، اور پھر دوسری قوم نے حضرت یوسف کو جیل میں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی نبی کو تخت پر بٹھا کر ساری مخلوق کو نبی کے در پر باری باری بھیج رہا ہے، سبحان اللہ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دنیا کا نظام بھی نبیوں کی عظمت سے چلتا ہے، نبیوں کی شان اور شوکت سے چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ جس کو خدا سے چاہیے اس کو نبی کے در پہ آنا پڑے گا۔ بولو، نبی کے در پہ آنا پڑے گا۔ اور جناب صرف یہ قحط سالی جو تھی یہ صرف مصر میں نہیں آئی، یہ تو پھیل گئی پوری ساری دنیا میں پھیل گئی، حتیٰ کہ بلاد عرب تک یہ خشک سالی پھیلی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں تھے اور فلسطین میں بھی پھیلی، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم بھی جاؤ اور مصر جا کر غلہ لے آؤ۔ انہوں نے کہا وہ مصر کا جو حکمران ہے وہ تو ہمارا بڑا مخالف ہے کنعان کا، تو چھوڑے گا نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنا علم غیب بتایا، جو رب نے غیب کی خبر دی وہ بتائی، فرمایا بھائی مسئلہ یہ ہے، میری شنید ہے یا میری سوچ ہے، میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو عزیز مصر بنا ہوا ہے، جو خزانوں کا مالک ہے، وہ بڑا ہی نیک اور رحم دل حکمران ہے، تو تم جاؤ اور غلہ لے آؤ۔ اچھا، غلے کا معیار کیا تھا؟
ایک فرد کی فیملی ہے، مثلا 5 بھائی ہیں نا، ان کو 5 فیملیاں گنا گیا ہے. بولو کتنا؟ ہاں یہ تو نہیں ہے نا بھی بس اتنے روپیہ دینا ہے، 5 روپیہ دے کے آخیا جی ساڈے بڑے بھائی نے دیتا ہے، باقی 4 دی چھٹی، باقی 4 دی. پہلے تو روپیہ چلتا سی، ہوں چلو 20 50 100 تے گل آ گئی، اس تو اتنے تو شاید کوئی خوش نصیب بھی جانا ہے. تو خیر قربانی ایک دیتا ہے اور 4 بھائی کہتے ہیں جی بڑے بھائی نے دے چھڑی ہے تو ساڑھے سارے دی. مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھئی ایک بھائی ایک فیملی اور دوسرا بھائی دوسری فیملی، تو 5 بھائی ہیں تو 5 خاندان ہو گئے. تو یوسف علیہ السلام کے بیٹے تو تھے 10 اور 11واں بنیامین اور 12ویں یوسف علیہ السلام، تو لہذا 10 بیٹوں کو بھیجا، 11ویں کو ساتھ بولو نہیں بھیجا، کیونکہ وہ یوسف کا سکا بھائی تھا. اور ان 10 سے کہا کہ بڑا نیک ہے، جاؤ یہ پیسے لے جاؤ اور غلہ. اب یہ بھائی پہنچے تو قرآن نے بھائیوں کے ذکر سے یہ سارا ذکر شروع کیا ہے. وجاء اخوۃ یوسف، ایک روز آ نکلے برادران یوسف علیہ السلام، آ گئے. فدخلوا علیہ، جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. اچھا آپ کو بتاؤں کہ غلہ ملتا کیسے تھا اور کتنا ملتا تھا. ایک خاندان کو 5 من، بولو ایک خاندان کو 5 من. اب یہ 10 بھائی تھے، ہاں 2 بوریاں 5 من. اب یہ 5 تھے نا، 10 بھائی تھے تو کتنا ملنا تھا؟ 50 من ملنا تھا. مگر آپ کو بتاؤں کم از کم ان سب کے 100 افراد تھے روزانہ 3 ٹائم کھانے والے. اتنے 2 بچے 2 ہی اچھے والا کم بولتے نہیں ہے. عجیب بات ہے کہ جن کے پاس رزق تھوڑا ہے انہوں نے زیادہ نے، اور جنہوں کو اربا خربا نے انہوں نے 2 نے. بھائی ہمیں تو یہ سمجھ سے باہر ہے. چلو خیر، عرض کر رہا تھا کہ وہ سارے پوری فیملی 10 بھائیوں کی جو آل اولاد تھی یہ 100 افراد بنتے تھے. بولو کتنے جی؟ 100. 50 من ان کو غلہ ملنا تھا اور یہ آ گئے. اچھا جو آ رہا ہے غلہ لینے، سب سے پہلے اس کو یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہونا پڑتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام تحقیق کرتے تھے، آرڈر دیتے تھے، پھر غلہ ملتا تھا. یہ نہیں ہے ابھی پی ٹی آئی والے پرا کر دیتا تے مولانا فضل الرحمان تے نون لیگ تے زرداری والے آخیا تسی لئی جاؤ جی، کیونکہ تہاڈا خاندان بہت بڑا ہے اور تہاڈے ڈھیڈ بھی بہت یہ بھر سکتے نہیں. تو جب یہ 10 کے 10 پہنچے تو ان کی زبان عبرانی تھی، کنان والی، یہاں والی زبان ہے. تو یہ آئے اور یوسف علیہ السلام سے ملے. قرآن کہتا ہے فدخلوا علیہ، جب یہ پیش ہوئے داخل ہوئے، فعرفہم، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. اب کیسے پہچانا؟ تو یہ کوئی مشکل بات ہے؟ بھائی تھے، انہوں نے پہچان لیا. اور انہوں نے وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، انہوں نے نہیں پہچانا. بولو انہوں نے. اب انہوں نے کیوں نہیں پہچانا؟ ایک تو اس وقت عمر تھی 7 سال. کتنی تھی جی؟ تھوڑی عمر تھی. انہوں نے کنویں میں پھینک دیا. اب یہ جوان ہوئے اور اس واقعہ کو اس وقت عمر ہے 40 سال اور پھر سر پر تاج ہے بادشاہی کا، اور پھر جناب لاؤ لشکر کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ جس بھائی کو ہم نے بیچا وہ بھی حکمران بن سکتا ہے. لہذا انہوں نے پہچانا، انہوں نے پہچان لیا. اب انہوں نے جب پہچانا تو بعض تو کہتے ہیں شکل دیکھ کے پہچان لیا، اور بعض کہتے ہیں اس وجہ سے پہچانا کہ ان کی بولی عبرانی تھی اور حضرت یوسف کی بھی عبرانی تھی، تو بولتے ہی سمجھ گئے. اور پوچھا کون ہو بھائی، تم یہاں کے تو نہیں لگتے، لگتا ہے کوئی جاسوس وغیرہ ہو. تو کہنے لگے نہیں جناب، ہم تو بہت عالی گھرانے کے فرزند ہیں، ہمارا ابا تو یعقوب اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، ہم پیغمبر کی اولاد ہیں، ہم کوئی جاسوس وغیرہ نہیں، ہمارے ہاں بھی قحط آیا ہوا ہے، ہمارے ابا جی نے بھیجا ہے، حضرت یعقوب نے. تو یقین کیجئے میں دل میں سوچ رہا تھا کہ حضرت یوسف نے کیسے اپنے جذبات پر قابو پایا ہوگا. ان کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں گے تو کیا انہوں نے کیسے آنسو چھپائے ہوں گے. بہرحال انہوں نے بھائیوں پر ظاہر ہے. اب یہ بھی سوال ہے کہ بھائیوں پر کیوں ظاہر نہیں کیا؟ وہ ابا جو رو رو کے آنکھیں ضائع کر چکا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو یوسف علیہ السلام نے کیوں نہیں پیغام بھیجا آئیے مجھے مل جائیے؟ تو علماء کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی تھی
کہ نہیں یوسف ابھی تیرا امتحان بھی باقی ہے، یعقوب کا امتحان بھی باقی ہے، اور یہ آپ کی ملاقات تب ہوگی جب تیرا خواب پورا ہوگا، ابھی یہ وقت آیا۔ تو حضرت یوسف نے ضبط کیا، کنٹرول کیا اور ان کو بتایا، پر ان سے انٹرویو لیا۔ انہوں نے کہا جی، حضرت یوسف نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی کنعان سے۔ اور بھائی تمہاری پوری فیملی کتنی ہے؟ اور کہا جی ہم ٹوٹل 12 بھائی تھے، ایک چھوٹا بھائی تھا ہمارا جنگل میں گم ہو گیا، وہ دوبارہ واپس ہے۔ اب وہ حضرت یوسف کو ہی بتا رہے ہیں یہ کہانی، حضرت یوسف سن رہے ہیں۔ اور جی ایک اور بھائی ہے، یہ 2 بھائی علیحدہ ماں سے ہیں اور ہم باپ ہمارا ایک ہی ہے، اس کا نام بنیامین ہے۔ اس کو اب وہ یوسف والا پیار بھی مل گیا ہے، بنیامین والا بھی مل گیا ہے، وہ ابا جی نے پاس رکھا ہوا ہے، اس کو کہیں آنے جانے نہیں دیتے چھوٹے بھائی کی وجہ سے کہ وہ گم ہو گیا، کہیں یہ بھی نہ گم ہو جائے۔ اب یہ ساری وہ سٹوری سنا رہے ہیں، تو آپ ہمیں ابے کا غلہ بھی دے دیں 5 من ان کا اور 5 من ہمارے بنیامین بھائی کا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے، آپ نے فرمایا میں ان کا غلہ دیتا ہوں پر اگلی بار ان کو لانا پڑے گا تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ تم جھوٹ ہے، اور امانت کے طور پر ایک بھائی یہاں چھوڑ جاؤ۔ بولو ایک بھائی یہاں۔ تو کرا ڈالا تو شمعون کا نام نکلا، جس نے کہا تھا اس کو قتل ہے، اور وہ جو چوری چوری روٹی بھی کنویں میں دیتا تھا اس کو پاس رکھ لیا۔ یہ ایک روایت ہے، مگر دوسری روایات کیا ہے، اور میرا بھی دوسری طرف خیال ہے، میں اس روایت کا قائل ہے، کیونکہ بھائی کو رکھ لیا تو پھر تو احسان نہ ہوا، اور میرا نظریہ یہ کہ احسان کیا، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے، آپ نے فرمایا لے جاؤ غلہ، اور بھائی کا بھی لے جاؤ، اپنے ابا یعقوب کا بھی لے جاؤ، پر اگلی بار بھائی دوسرے کو بھی لے کے آنا، ابے کو نہ لانا، وہ تو چلو بزرگ ہے، بزرگ کو کیا تکلیف دینی، پر اس چھوٹے بھائی کو، کیونکہ دل چاہتا تھا نا کہ اس کو بھی ملا جائے، ان سے تو مل لیا۔ اب قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ، جب مہیا کر دیا ان کے لیے ان کی رسد و خوراک کا سامان، یہ اسی سے جہیز نکلا ہے، جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ، اس کا مطلب ہے ضرورت کا سامان، بولو ضرورت کا سامان۔ تو لوگ کیا اپنی بیٹی کو سامان دیتے ہوئے کہتے ہیں ضرورت کا سامان، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ضرورت کا سامان خاوند کے ذمہ ہے، ماں باپ کے ذمہ۔ یہ تو ماں باپ پر ایک عظیم ٹیکس لگایا ہوا ہے ظالم جوائیوں نے، ظالم سسرالیوں نے، کہ بچی بھی ساتھ دو اور ٹرک بھر بھر کر۔ اب جن کے پاس وہ پیسہ شیسا ہے وہ بیچارے اب گاڑیاں شاڑیاں بھی دے رہے ہیں، ان کے پاس اور پیسہ آ گیا تو شاید اگلی بار ہیلی کاپٹر بھی ساتھ دیا کریں گے کہ اڑ کے جائیں اور اڑ کے واپس، اور غریب کی بچیاں نیچے سے آہیں بھرتی رہ جائیں گی۔ بہرحال اس جہیز دینے کا کوئی ثبوت وبوت ہے؟ اب تو میں نرم شرم پڑ گیا ہوں، جب میں بالکل منڈا کھنڈا تھا تو میں کہتا تھا کہ وہ خاوند بے غیرت ہے جو اپنی بیوی کے پلنگ پر سوتا ہے، اگر اس میں غیرت ہے تو اپنے پلنگ پر اپنی بیوی کو سلائے، اس کے پلنگ پر سونے کی ضرورت ہے؟ اگر اس میں غیرت ہے تو اپنے برتن میں اپنی بیوی کو کھانا کھلائے، جہاں بیوی کے برتن لے آیا تو پھر راشن بھی بیوی سے لے لے۔ نہیں سمجھے ہو بھائی؟ جب سامان بیوی والوں سے لیا ہے تو پھر ان سے کہا جی مانا راشن بھی بھیج دیو، میں انٹرنیشنل قسم دا یتیم اور بھکاری دماد ہاں، تسی مینوں دیندے جاؤ میں کھاندا جاواں گا۔ ایسے بھی دماد ہیں یا نہیں ہیں؟ اتنے نکھٹو ہیں کہ ہر مہینے خرچہ وہ بیچارے بھائی دے رہے ہیں، باپ دے رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے شخص شادیوں کے قابل ہے ہی نہیں ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے سارا سامان دے دیا۔ قال اتونی باخ لکم من ابیکم، تو ساتھ فرمایا بھائی دوبارہ آؤ تو لے آنا اپنے پدری بھائی کو، وہ جو تمہارا باپ کی طرف سے بھائی ہے، ماں کی طرف سے بھائی، اس کو بھی لے آنا۔ الا ترون، کہو سبحان اللہ، الا ترون، کیا تم نے نہیں دیکھا، انی اوف الکیل، میں پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں۔ وہ پڑوپا سی نا، پڑوپا، یوسف علیہ السلام نے کہا بھر بھر کے دو بھائی، کتنا جگرا ہے یار، جن بھائیوں نے یہ سلوک کیا ان کو بھر بھر کے دے رہے ہیں۔ الا ترون، کیا تم نے نہیں دیکھا، انی اوف الکیلا، اوف الکیلا، میں بھر بھر کے
پیمانہ دے رہا ہوں، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہت بہتر مہمان نواز ہوں۔ ان کو بڑا عالی شان رکھوایا، بڑے عالی شان کھانے کھلائے، اور اوپر بیٹھ کے کھانا کھلوا رہے ہیں۔ خود تو ایک ٹائم کھاتے تھے، ان کو 2 3 ٹائم کھانا کھلایا۔ تو یہ جاتے ہوئے بتایا کہ دیکھو بھائی، میں نے پڑوپے بھر بھر کے دیے ہیں، پیمانہ بھر بھر کے دیا ہے، اور کتنا بہترین مہمان نواز ہوں۔ اگلی بار اپنے بھائی چھوٹے کو لاؤ گے تو اور مہمان نوازی کروں گا، اور غلہ بھی اور دوں گا۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال سمجھیں کہ مہمان نوازی کر کے بتانا جائز ہے کہ میں مہمان نواز ہوں؟ تو کیوں کہا وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، میں بڑا بہتر مہمان نواز ہوں؟ تو جائز ہے، بولو جائز ہے۔ آپ نے کہہ دیا جائز ہی نہیں ہے۔ جائز تو ہے بھائی، پر فخر کے ساتھ نہیں، شکر کے ساتھ۔ بولو فخر کے ساتھ ہے۔ اب میں کبھی کبھی آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ فلاں مہمان آئے، آپ نے خدمت کی، میں نے کھانا کھلا دیا، تو معاذ اللہ یہ فخر نہیں ہوتا، یہ آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ شاید اگلی باری کوئی اور ہی موڈا جوڑ لوے، کسی اور کو بھی جوش آ جائے۔ اگرچہ تو آدھا شاندہ کوئی نہیں، پر میرا تو ہوتا ہے نا بھی شاید آ ہی جائے کہ ٹھیک ہے قاری صاحب اس والا تسی کھلایا ہے، اگلی دفعہ پر وہ اللہ تو فضل ہے، میرے تو ہی فٹ ہے۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اللہ قبول فرمائے۔ تو کہا کہ میں بہترین مہمان نواز ہوں، بولو میں بہترین ہے۔ اور الحمدللہ تواڈے اس خادم دے بارے دشمن بھی کہندے نے کہ مہمان نواز ہے، صرف اپنے نہیں دشمن بھی۔ ہن بھی میرے کو اہل حدیث آندے نے اور وہ جا کے مینوں گالا کڈدے نے، ایک ایسا اہل حدیث ہے انہوں فالج ہو گیا، جدو میں سنی ہویا انہیں مینوں ماواں بہناں دیا جلسے چ گالا کڈیاں، ماواں بہناں دیاں، اور مینوں پھر ریکارڈنگ بھیجی۔ میں دل چ کیا بھی اللہ ہی ہے تینوں ہدایت دے، میں اندا جواب دے سکدا۔ او پچھلے دن انہوں فالج ہو گیا، سال پہلے۔ میں پھر دعا بھی کیتی اور انہوں دی خدمت میں جا کے خدمت بھی کیتی، انہوں نے مالی خدمت کیتی، اور یقین کرو اور ہو رہا سی۔ تو اس واسطے بھائی اچھائی نو کدے نہ چھڈو، کسی دی برائی ویکھ کے برا بڑھن دی لوڑ ہے، اپنی اچھائی تے قائم رہو، اللہ اسی توفیق عطا فرمائے۔ لو جی فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، او بھائی اگر تم اسے ساتھ نہ لائے، میرے پاس نہ آنا تو سن لو، اگر تم اس کو دوبارہ میرے پاس بھائی کو نہ لائے تو فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تو پھر میرے پاس تمہارے لیے کوئی پیمانہ میں بک بھی تو نہیں دینی، یہ میرے پاس نہیں ہے۔ اندی افلا کیل لکم عندی، میرے پاس تمہارے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہوگا۔ ولا تقربون، اور تم میرے قریب بھی اور بارو بار تو کٹا دیا گا، اتنے وڑن بھی نہیں دیا گا، آنا ہے تو اس کو لے کے آنا۔ قالو، وہ کہنے لگے سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، بولے ہم ضرور مطالبہ کریں گے اس کے بھیجنے کا، اباہ اپنے باپ سے، وانا لفاعلون، اور ہم ضرور ایسا کریں گے، بولو ہم ضرور ایسا مطالبہ کریں گے، کیونکہ ابے کو ہمارے اوپر اعتبار ہے۔ اگے چھوٹا بھیجیا وہ واپس نہیں گیا، ہوں بڑا بوے اسی واپس لے بھی آئیے، پر ابے نے ساڈے تے وسنا، پر ہم کوشش پوری کریں گے۔ تو وقال، یوسف علیہ السلام نے لفتیانیہ، اپنے غلاموں سے فرمایا، اجعلوا بداعتہم، کہ چھپکے سے رکھ دو ان کا سامان، یعنی وہ جو غلہ لائے ہیں نا، اب قیمت لائے ہیں پیسے، وہ ان کے سامان میں چھپکے سے دوبارہ رکھ دو، رحالہم، ان کی خورجیوں میں، ان کی وہ جو تھیلیاں ہیں گندم والی بوریاں، ان کے اندر بھائی بولو تو صحیح، پر چھپکے سے، چوری سے، بولو ان کو پتہ۔ اب یہ کیوں رکھوایا بھائی، جبکہ سب سے یوسف علیہ السلام قیمت ہے، ان کو واپس کر رہے ہیں، تو بظاہر لگتا نہیں بھی اپنے انہوں دے رہے ہیں تو باقیاں کولوں، پر حقیقت میں بولو ایسا حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ ثواب دیدی اختیار ہے، بولو یہ کیا ہے، ثواب دیدی اختیار، سمجھتے ہو؟ آپ نے کسی کو کام لگایا ہوا ہے کہ یہ کام کر لو، اور 12 اینٹیں دی ہیں، اب اس میں وہ چاہے تو 10 لگا دے، چاہے تو کام تو 10 میں ہو سکتا ہے۔ یہ جو اوپر والی 2 اینٹیں اس نے لگائی ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ثواب دیدی اختیار۔ ساڈا تو پورا ملک ہی ثواب دیدی اختیار نال کھادا پیا ہے، اجے بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا۔ ماشاءاللہ ایک وزیر بنتا ہے، 7 پیڑھیاں عیاشیاں کر رہی ہوندیاں نے، اے جی وزیر دا بن جائے، اے جی وزیر دا بھتیجا ہے،
یہ جی وزیر دا دماد ہے، یہ جی وزیر دا چپڑا سی ہے، تو یہ سارا کچھ کی چاہ رہے ہیں؟ ثواب دیدی اختیار. بولو جی کی چاہ رہے ہیں؟ ہاں، تو اس کو کہتے ہیں ثواب دیدی اختیار. نمبر دوسرا جواب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ تھا کہ یہ جو پیسے لے کر آئے ہیں کنعان سے، تو دوبارہ میں چونکہ ان کو بلوا رہا ہوں تو پیسے نہیں ہوں گے تو دوبارہ آئیں گے بھی، تو پیسے دے دیتا ہوں تاکہ دوبارہ بھی غلہ لینے. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ پیسے اس لیے رکھوا دیے اندر کہ جب وہاں یہ کھولیں گے تو ان کو لگے گا کہ غلط فہمی سے پیسے ہمارے واپس ابا کہے گا چلو واپس کر کے آؤ، چلو واپس تو دوبارہ یہ آئیں گے تو میرا بنیامین بھائی بھی ساتھ ہے. اور چوتھا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف نے پیسے واپس کر کے اپنی تنخواہ سے اس میں پیسے ڈال دیے. بولو اپنی تنخواہ سے اس میں پیسے، تو مسئلہ سالو ہو گیا. تو بہرحال فرمایا رحالہم لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ احسان اس کو پہچان لیں، پیسوں کو دیکھ لیں. اذا انقلبوا الی اہلہم، جب پہنچے اپنے گھر والوں کے پاس. لعلہم یرجعون، تاکہ پھر دوبارہ واپس آ جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ 62 آیات ہو چکی ہیں، تو کل ہم آگے چلیں گے. پھر جب یہ پہنچے تو انہوں نے بڑی تعریفیں کی یوسف علیہ السلام کی، اور نام تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا، لقب تھا عزیز مصر. بولو لقب کیا تھا؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ جی عزیز مصر بڑا کھلے دل والا ہے جی، بڑی مہمان، بڑی تعریفیں کی. اور ساتھ ہی کہا ابا جی 100 بندیاں دا کھانا پکتا ہے 3 ٹائم، ایس گندم دی کوئی اوقات تے کم چلنا ہے اجے 7 سال. قحط دا کم کنے دیر چلنا ہے؟ تے اینا کا غلہ ہور بھی ہونا چاہیے ہے، یعنی 50-60 من. یار بولو تو صحیح. پر ایک کنڈیشن ہے، شرط ہے کہ تانوں بنیامین وہ پھر ابے نو کیویں منایا، یہ کل اسی انشاءاللہ پڑھاں گے. اج تسی ایتھے ہی رہو کہ یہ گھر واپس پہنچ گئے، اور پھر کل اگوں پھر واپسی دا پھر دس. ضروری نہیں ہے کہ کل ہی پہنچ گئے تھے، بس قرآن نے وہ گلاں دسیاں نے جہڑیاں سمجھن والیاں نے، وچ والیاں تسی آپ ہی سمجھتے جاؤ. بھئی جنہ عرصہ لگیا لگ گیا، پر آخر اتنے پہنچے. پھر اس تو بعد ادو آئے ہون گے جدو غلہ ختم ہون دے، یہ نہیں کہ فوری آ گئے نہیں. اور جدو ادھا حصہ کھا لیا ادھا رہ گیا تو پھر اٹھ پے. اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سانو قرآن دی کامل فہم نصیب فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ.